نمبر 43، اپنے والد کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے والد کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ یہ ایک 43واں وصف ہے۔ ہمیں اس میں رہنمائی سیرت کے اس واقعے سے ملتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے بیٹے کا جو مال ہے وہ مال میں کچھ استعمال کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے آ کر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میرا والد میں جو کماتا ہوں میرے مال میں سے میرا والد لے لیتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ میرے والد کو منع کرو کہ وہ میرے مال میں سے نہ لے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا تو ان کے والد راستے میں آ رہے تھے اور دل میں اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے ہیں تو اس وقت وحی آئی، جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہو راستے میں جو تو اشعار پڑھ رہا تھا وہ اشعار بھی ہمیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واقعے کی تحقیق کی کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کا مال کیوں خرچ کرتے ہو؟ تو والد نے آگے سے کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا کہ میں جو ان کا مال لیتا ہوں اتنی مقدار میں لیتا ہوں جو میری ضرورت ہے، اور میں اپنی ذات پر، ان کی والدہ پر اور ان کی پھوپھی پہ خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ پہ خرچ نہیں کرتا، اور میں نے کبھی اس کے مال کو ضائع نہیں کیا، ضرورت کے مطابق میں نے اس کے مال میں سے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو راستے میں اشعار پڑھ رہا تھا وہ اشعار بھی ہمیں سنا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، ہر واقعے سے ہمارا ایمان آپ پر اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ اشعار کے آواز اور اس کے الفاظ میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، لیکن اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ یعنی یہ اشعار میں نے دل میں پڑھے، میں نے اتنی آواز سے بھی نہیں پڑھے کہ میرے کان سن سکتے، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ میں نے کیا اشعار پڑھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اشعار پڑھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کو نقل کیا ہے۔ اس والد نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، جوان ہونے کے بعد میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سارا کھانا پینا تو میرے ہی ذمہ تھا۔ اذا لیلۃ ضافتک بسقم لم ابت، جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آتی تھی، لسقمک الا ساہرا تململ، تو میں تمام رات تمہاری بیماری کی وجہ سے بے قراری میں رات گزار دیتا تھا۔ تمہیں کوئی بیماری آتی تو میں سمجھتا تمہارے اوپر بیماری نہیں ہے، یہ بیماری میرے اوپر ہے۔ میں ساری رات اس طرح تڑپتا رہتا، ایسا بے قرار رہتا جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو بے قرار اور بے چین ہوتی ہے۔ کأنی انا المطروق دون بالذی طرقت به دونی فعینی تمہل، گویا کہ تمہاری بیماری مجھے لگ گئی تمہیں نہ لگی، جس کی وجہ سے میں ساری شب روتا ہی رہتا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل، مجھے تمہاری ہلاکت سے ڈر نہیں تھا، میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، ایک سیکنڈ موت پہلے نہیں آ سکتی، ایک سیکنڈ موت مؤخر نہیں ہو سکتی، لیکن جب تمہاری بیماری کے ایام ہوتے تھے تو میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی مدى ما كنت فیک اؤمل، پھر جب تم عمر کی اس حد کو پہنچے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ کاش میرا یہ بیٹا جوان ہوگا، جوانی میں میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اس عمر کو پہنچ کر بجائے یہ ہے کہ تم میرا سہارا بنتے، تم میری شکایتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہو کہ میں تمہارے مال میں سے لیتا ہوں۔ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، تم نے تو میرا بدلہ بڑی سختی کے ساتھ دیا، تم نے سخت کلامی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا، گویا کہ زندگی بھر تم میرے اوپر احسانات کرتے رہے، میں نے تمہیں پالا پوسا، میں نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا، جوانی کے ایام کو پہنچے ہو، اب لگتا ایسا ہے کہ زندگی بھر تم نے میرے اوپر احسانات کیے، حالانکہ میں تمہارے اوپر احسانات کرتا رہا۔
فلیتک اذ لم ترى حق ابوتی فعلت کما الجار المصاقب یفعل، کاش تم اگر میرے والد ہونے کا حق نہ ادا کرتے، کم از کم ایک شریف پڑوسی سمجھ کر تو حق ادا کر دیتے۔ ٹھیک ہے مجھے والد نہ سمجھو، میں تمہارا باپ نہیں، لیکن مجھے ایک پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے۔ فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، تو کم از کم پڑوسی ہونے کا حق دے دیتا، خود تو نے میرے مال میں بخل کرنا شروع کر دیا، اور تو کہتا ہے یہ تیرا مال نہیں ہے میرا مال ہے۔ جب اس صحابی نے یہ اشعار سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو یوں گریبان سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ تو گویا اس حدیث میں ہمارے لیے سبق جس واقعے کا ہے وہ یہ ہے کہ والد کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ انسان کا جو مال ہے وہ اس کے والدین کا مال ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس کا والد اس سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہے، جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ عموماً لوگ ماں کی خدمت تو کرتے ہیں، الحمدللہ کرنی بھی چاہیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے، والد کا درجہ بھی بہت بڑا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا والد جنت کے درجات میں جو سب سے ایک بڑا دروازہ ہے، اوسط دروازہ ہے، وہ والد کا دروازہ۔ تمہاری مرضی ہے چاہے خدمت کرو، تمہاری مرضی ہے چاہے اس کو ضائع کر دو۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کی اپنی زمین تھی، زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لیکن یہ اپنے والد کے معاملے میں بڑا ہی سخت تھا، بڑا ہی بخیل تھا، بات بات میں اپنے والد سے جھگڑا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا اس کی فصل لگ گئی، تو اس کے والد کی ایک بھینس تھی، تو وہ اس کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے اس کی فصل میں آیا کہ ارد گرد میں جو زائد گھاس ہے وہ میں اپنی بھینس کے لیے لے جاؤں گا۔ جب اس نے وہ گھاس کاٹا اور کہیں سے یہ بیٹا آ گیا، بجائے یہ کہ یہ والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اس گھاس کو اٹھاتا بھینس کے سامنے ڈالتا، لیکن اس نے لیا اور لینے کے بعد اس گھاس کو زمین پہ گرا دیا، والد کو دھکا دیا کہ تم میری زمین کو نہیں چھوڑتا، یہاں آ کر تم میری فصلوں کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، آج کے بعد اس باغ میں مجھے نظر نہ آئے۔ والد روتا ہوا باغ سے چلا گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، اچانک اس کی پوری فصل پر کوئی ایسی بیماری آئی، ایسی وبا لگی، ساری کی ساری فصل خراب ہو گئی۔ پورے اہل محلہ نے دیکھا، سب نے کہا یہ عبرت کا نشان ہے، اس نے اپنے باپ کو غمگین اور پریشان کیا، دھکے دے کر نکالا باغ سے، اللہ نے لہلہاتی فصل کو ناکارہ بنا دیا۔ تو والد کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ہمیں اس حدیث سے ایک رہنمائی ملتی ہے، والد کا مقام زیادہ ہے۔ جنہوں نے اپنے والد کو تکلیف پہنچائی وہ کبھی سکھ نہ پا سکے، کبھی اطمینان اور راحت کی زندگی نہ گزار سکے۔ مکافات عمل ہی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک ایسا بدبخت بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ والد کے پاس جائیداد بہت ہے، جب مال اور دولت بڑھ جاتی ہے تو پھر خونی رشتوں میں احترام ختم ہو جاتا ہے، عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت کا جب انسان حریص بن جائے پھر اس کے سامنے باپ، بیٹا، بھائی، یہ سارے رشتے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹا تھا اس نے دیکھا باپ کے پاس جائیداد بہت ہے، اور اس کی اس دور میں ایک مل تھی جس کے اندر چینی بنتی اور سپلائی ہوتی تھی۔ تو اس نے اپنے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ یہ اپنی طبعی موت تو مرتا نہیں، جب تک یہ مرے گا نہیں تو باپ کی جائیداد نہیں ملے گی۔ تو اس نے ایک شخص کو لیا اور اس کو یہ رقم دی 1.5 لاکھ روپے، آج سے کئی سال قبل، کہا میرا فلاں والد ہے تم اس کو قتل کر دو۔ اس شخص نے وہ رقم اس سے لی اور ایک موقع پر اس کا والد نماز کے لیے آ رہا تھا، اس نے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اب یہ مقدمہ دائر ہوا، پتہ نہ چلا قاتل کون ہے۔ اب یہ جس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کروایا تھا اس کا ایک اور بھائی بھی تھا۔ چند دنوں بعد جب میراث کی تقسیم کی باری آئی تو بھائی نے کہا اس میں میرا بھی حصہ ہے، میں بھی بھائی ہوں آپ کا، اور میں بھی اس کا بیٹا ہوں، میت کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے۔ اس نے اس کو کہا نہیں یہ سب میرا حصہ ہے۔
جب وہ دوسرا بھائی اپنا حصہ مانگنے لگا، اس ظالم نے آگے رقم دی، دولت خرچ کی اور مقدمہ اپنے بھائی پہ دائر کر دیا، کہا میرے والد کو قتل کرنے والا یہی میرا بھائی ہے، اسی نے میرے والد کو قتل کیا ہے۔ تو چونکہ دولت تھی، تعلقات تھے، پیسہ تھا، تو اس کے بھائی کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب یہ شخص چند دنوں کے بعد جا رہا تھا، خوش تھا کہ باپ کی ساری دولت میرے پاس آ گئی۔ پوچھنے والا ایک بھائی تھا، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، کوئی اور وارث ہی نہیں۔ بہنوں نے حصہ مانگا تو ان کو انکار کر دیا، کہا دوبارہ جس نے نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ تو ایک دن یہ دولت لی ہے، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا، بیوی بچے ہیں، تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ راستے میں نکلے ہیں، تفریح کے لیے ایک مقام سے گزر رہے تھے، اچانک پیچھے سے کوئی تیز رفتار ٹرالا آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، سب کے سب نیچے آئے، ایک دن میں سب کا انتقال ہو گیا۔ لاشیں ایسی مسخ ہو گئیں، پہچاننے میں نہیں آ رہی تھیں، یہ بچے کی لاش ہے، بیوی کی لاش ہے، شوہر کی لاش ہے، لاشیں مسخ ہو گئیں، گویا کہ جسم کا ایک قیمہ بن گیا اور گوشت ٹائروں کے ساتھ لگ گیا۔ جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، تو اجتماعی طور پہ ایک جنازہ پڑھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اسے سزا دے دی، یہ دولت اس کے کام نہ آئی۔ پھر جس کے ذریعے اس نے قتل کروایا تھا، اس نے خود آ کر عدالت میں بیان دیا کہ اس کے بھائی نے قتل نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے اور قتل اسی شخص نے کروایا تھا۔ بھائی چھوٹ گیا، ساری دولت بھائی کو مل گئی، دولت بھی ہاتھ سے چلی گئی، جس بھائی پہ مقدمہ دائر کیا تھا وہی وارث بھی بنا، اس کی جان بھی چھوٹ گئی، دولت بھی اس کے پاس آ گئی، اور خسرت دنیا والآخرہ، جس اولاد کے لیے، جس بیوی کے لیے جمع کر رہا تھا، وہ سب ایک ساتھ ایک دن میں سب کا جنازہ اٹھ گیا۔ تو بہرحال ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے، والد کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے، اس لیے والد کے ساتھ خاص طور پہ اچھا سلوک کیا جائے، اور والدہ کے ساتھ بھی۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا خوشحال خان، یہ بڑا ہی متکبرانہ انداز میں گھومتا پھرتا تھا، جوانی تھی۔ عموماً انسان جب شباب کی زندگی میں ہوتا ہے تو اعتدال نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ جوانی سدا بہار رہے گی، اسے اپنی طاقت پر، اپنی دولت پہ ناز ہوتا ہے، حالانکہ چند دن اگر بیماری آ جائے تو یہ دولت، یہ سب کچھ ہاتھ سے چلی جاتی ہے، پھر کوئی عہدہ، کوئی دولت، کوئی ساتھی کام نہیں آتے۔ تو اس کی والدہ چھت پہ بیٹھی تھیں دھوپ لگانے کے لیے، سردی کا موسم تھا، تو اس نے والدہ سے کہا مجھے پانی دو۔ والدہ ضعیف تھی، بوڑھی تھی، انہوں نے کہا بیٹا خود اٹھ کے پانی لو۔ تو یہ بدبخت اٹھا اور اس نے زور سے جو اپنی ماں کو لات ماری، تو وہ جو چھت تھی اس کے ارد گرد باؤنڈری نہیں تھی، گاؤں کے مکانات تھے، تو وہ ماں اوپر سے نیچے گر گئی، نیچے گری تو اس کے پاؤں کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے اسی موقع پر بد دعا دے دی کہ اے اللہ، یہ بدبخت جس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، مولا کریم تو اس کی ٹانگ کو ناکارہ کر دے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جسم پہ فالج کا حملہ ہوا اور جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا۔ اس کے بعد سے لے کر موت تک علاج کرواتا رہا۔ 50 سال سے زائد زندگی اس نے اس واقعے کے بعد گزاری، لیکن جسم کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ تو بہرحال جس نے والدین کو ستایا، دنیا میں اس کی سزا پائی ہے۔ تو ہمیں ایک موقع اور ایک جو اس سے معلوم ہوا 43واں عمل، وہ ہے اپنے والد کو خوش رکھ کر 44 اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرے۔ ہمیں رہنمائی اس میں ایک واقعے سے ملتی ہے، یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، تم یہ سارا مال میرے اس بیٹے نعمان بن بشیر کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے مال کا ایک حصہ میں ان کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، ان کے سامنے کہو کہ میں مال کا یہ حصہ اپنے بیٹے کو دیتا ہوں۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہیں آج دے کر کل یہ مکر نہ جائے، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں حضور کو گواہ بناتا ہوں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرا والد مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ جو مال ہے میں اپنے اس بیٹے نعمان کو دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ مال کا حصہ اپنے اور بیٹوں کو بھی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اوروں کو نہیں دیتا۔
آپ نے کہا تمہاری اور اولاد ہے؟ کہا جی ہے۔ تو آپ نے کہا اوروں کا حصہ؟ کہا جی اوروں کو نہیں دیتا، میں صرف اپنے اس بیٹے کو دوں گا، باقی کسی کو میں مال نہیں دیتا، اور میں آپ کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، میں ظلم کے معاملے میں کسی پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ تو تم ظلم کر رہے ہو، ایک بیٹے کو حصہ دے رہے ہو، باقی کو نہیں دے رہے، وہ باقی بھی تمہارے گویا نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، تمہاری اولاد ہیں، نسب میں ان کی نسبت تمہاری طرف ہے، تو بھلا تم باقیوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں گواہ نہیں بنے۔ گویا ہمیں سبق یہ دیا اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ آج جو اولادیں عموماً بد اخلاق ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ والدین کا ان کے درمیان انصاف نہ کرنا ہوتا ہے۔ اب والد کی زیادہ توجہ، والدہ کی زیادہ توجہ ایک بیٹے کی طرف ہوتی ہے، اسی کو نوازتے ہیں، اسی کا اکرام اور احترام ہوتا ہے، وہ گھر میں آئے یا اس کی اولاد آئے اسے نوازا جاتا ہے، دوسرا بیٹا آئے تو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور عموماً اسی کو نوازتے ہیں جو بیٹا کما کے لاتا ہے۔ اگر ایک بیٹا کچھ رقم لا کے دے رہا ہے، چند روپے لا کے دیتا ہے، تو اس کی غلط باتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کے غلط کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بیٹا دیندار ہے، نیک صالح متقی ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، مالی وسعت نہیں ہے، تو اس کی بات بات میں عیب نظر آتا ہے، اس کی باتوں کو اچھالا جاتا ہے، اس کی اولاد پر تانے دیے جاتے ہیں، اس کی بیوی کو برا بلا کہا جاتا ہے، مجلس کے درمیان یہی والد اپنے بیٹے کو رسوا کرتا ہے، پھر اس کے دل میں بد اخلاقی آتی ہیں اور وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کا نافرمان بنتا ہے۔ تو نافرمان بننے کی وجہ والد کا انصاف نہ کرنا۔ اس لیے ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے حق میں فرما بردار بنیں، تمام اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے، سب کے درمیان میں عدل اور انصاف کیا جائے، سب کے درمیان میں مساوات کو برقرار رکھا جائے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی زیادہ حسین ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، کسی کی فہم و فراست زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی میں دانائی، سمجھداری، سنجیدگی زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں کم ہوتی ہیں، کسی کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن اس وجہ سے ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، تو پھر یہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ نمبر 45، طالب علموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آپ کی زندگی میں ایک بات جو آپ نے امت کو درس دیا، وہ یہ بتایا کہ جو طلبہ دین کا علم حاصل کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ آپ نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس لوگ آئیں گے، زمین کے کناروں سے چل کر آئیں گے دین کی سمجھ اور فہم حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو میری نصیحت تمہیں یہ ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیحت کی، ہم سب کو وصیت فرمائی کہ جو دین کا علم حاصل کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے قرآن کے محافظ ہیں، اس لیے طلبہ کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث پڑھنے والے کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر خوشی ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کیفیت یہ ہے کہ کسی طالب علم کو دیکھ کر ہم اسے ناپسند کر رہے ہیں، دیندار کو دیکھ کر ناخوش ہو رہے ہیں، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے نفرت گویا کہ شریعت سے نفرت ہے، اسے برا بلا سمجھنا گویا کہ معاذ اللہ لائی ہوئے دین کو برا بلا سمجھنا ہے، اس لیے کہ وہ تو قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی میں کمی کوتاہی ہو، طلبہ معصوم نہیں ہوتے، وہ بچے ہوتے ہیں، دین پڑھنے کے لیے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ گاؤں اور دیہات میں طلبہ پہ خرچ کیا جاتا تھا، اللہ ان کے مال میں بڑی برکت ڈالتا تھا۔ گھروں کے اندر کچھ نہ ہوتا، لیکن یہ دین پڑھنے والے بچے دیہاتوں میں پیالہ لے کر ایک گھر میں جاتے دوسرے میں، تو کبھی دودھ دیتے، کبھی مکھن، کبھی دہی دیتے۔ ایک بھینس ہوتی تھی، گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، زمین کا تھوڑا سا غلہ تھا،
لیکن وہ طلبہ کے ساتھ مدد تھی تو اللہ اس میں خوب برکت ڈالتا تھا۔ آج کمانے والے 6 7 افراد ہیں، لاکھوں روپے تنخواہ مہینے کی بنتی ہے، لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تو جب انسان دین پر دین سیکھنے والوں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ ان کے واسطے سے پھر انسان کو رزق بھی دیتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ 2 صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یہ حضور کے شاگرد تھے۔ دوسرے جو صحابی تھے وہ کاریگر تھے، پیشہ ور کام کرنے والے تھے۔ ایک دن وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی آپ کے پاس علم حاصل کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، ساری زندگی میں ہی کماتا ہوں، آپ اس سے کہیے کہ یہ بھی کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہنر ہے، کتنے ہنر والے ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں، کتنے ڈگریوں والے ہوتے ہیں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کتنے حسین اور جمیل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، کتنے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن ان کے رزق میں وسعت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف جو اب سائن نہیں کر سکتا، جسے انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں، جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، دولت اتنی بے حساب کہ اسے معلوم نہیں۔ معلوم ہوا دولت اللہ کی عطا ہے۔ یہ انسان نہ سمجھے کہ میری کمائی یہ میرے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ہے۔ اللہ دولت کسی کے نصیب کی وجہ سے دیتا ہے، کبھی اولاد کا نصیب ہوتا ہے، کبھی گھر والوں کا نصیب ہوتا ہے، کبھی ماں باپ کی خدمت کا نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے تیرے اس طالب علم بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اس لیے بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہو، حفظ کر رہا ہو، اس وجہ سے اسے مدرسے سے نہ نکالیں کہ یہ 8-10 ہزار تنخواہ لے کر آئے گا، یہ پڑھے گا، اللہ اس کے پڑھنے میں برکت ڈال دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے رزق میں وسعت دے دے گا، رزق اس کا اتنا بڑھ جائے گا کہ خود اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے والد اس کے حق میں دعا کرے۔ اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا، باقی بیٹیاں تھیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، یہ خود ہی کماتا تھا، تنگ دستی کے حالات چل رہے تھے۔ جب یہ بیٹا جب شعور میں آیا تو اب والد نے تو اسے مدرسے میں لگایا، لیکن یہ کہتے میں نے دیکھا گھر کے حالات تنگ دستی کے تھے، تو ایک دن والد سے چھپے یہ گئے اور انہوں نے مزدوری کی، مزدوری کر کے آئے، جو رقم ان کو ملی تو اپنے والد کے سرہانے انہوں نے رکھ دی۔ والد جب صبح اٹھا سرہانے کو اٹھایا تو نیچے رقم تھی، پوچھا یہ رقم کس نے رکھی؟ تو ان کی گھر والی نے کہا آپ کا بیٹا کل مزدوری پہ گیا تھا، مزدوری کی اور یہ رقم لے کر آیا۔ اس نے بیٹے کو اپنے سامنے بلایا اور بٹھایا، آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور جھولی پھیلائی، کہا اے اللہ میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ بنے، عالم بنے اور تیرے کلام اللہ کی یہ خدمت کرے، یہ قرآن کی خدمت کرے، یہ میری چاہت ہے، لیکن گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، لیکن اے اللہ تو ہی اسباب پیدا فرما کہ میرا یہ بیٹا قرآن کی خدمت کر دے۔ کہتے میرے والد نے اس وقت جو دعا کی، جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا، روئے۔ چند دن گزرے، اللہ نے مجھے نوکری دے دی۔ کہتے میں صبح کام کرتا تھا اور شام کو آتا مسجد کے امام سے قرآن پڑھتا، چند مہینوں میں میں نے قرآن پڑھ لیا، اللہ نے میرا حافظہ ایسا تیز کیا، چند ماہ گزرے، میں نے حفظ شروع کیا، 1.5 سال میں نے قرآن حفظ کر دیا۔ پھر میں نے آگے جا کر قرآن کریم کی تعلیم اور ترجمہ سیکھنا شروع کیا، میں جیسے ہی نوکری سے آتا ترجمہ پڑھتا، چند ماہ کے اندر میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا۔ پھر میں نے حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی اور آگے پڑھتا رہا، صبح نوکری کرتا، شام کو میں یہ پڑھتا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور ایک PhD کا مقالہ لکھا۔ جب PhD کے مقالے پر اس کو سند دی جا رہی تھی تو عرب کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مقالے کو پڑھا گیا تو بڑا علمی اور تحقیقی مقالہ تھا، اس کے اساتذہ جمع تھے، اور جس مجلس میں اس کو سند دی جانی تھی، جب اس کو بلایا انعام دینے کے لیے، ایوارڈ دینے کے لیے، تو یہ رو رہا تھا۔ پوچھا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا آج میرے والد کا انتقال ہو چکا،
آج وہ موجود نہیں ہے، لیکن میرے والد نے جس وقت میں نے پہلے دن مزدوری کر کے انہیں اجرت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ میرے بیٹے سے قرآن کی خدمت لے لینا۔ میرے والد کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے آج مجھ سے قرآن کی یہ خدمت لی ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور PhD پر یہ مقالہ لکھا۔ میرے والد کی دعا تھی، رزق بھی کماتا رہا، اللہ نے علم بھی عطا فرمایا۔ فرمایا کاش میرا والد یہ زندہ ہوتا تو آج وہ دیکھ لیتا کہ اس کے بیٹے نے دنیا بھی حاصل کی، دین کو بھی حاصل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ اسے ہمیشہ کامیاب رکھتا ہے، بامراد رکھتا ہے۔ اس لیے بچہ حافظ ہو تو گھر میں برکتیں آتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے 45ویں نمبر پر کہ طلبہ کے ساتھ حسن سلوک کیا